یہاں تو اگر مسجد کے امام کی دعوت آ گئی نا 15 دن میں تو کہتے ہیں منہ ٹیڑھا کر کے بڑی جلدی آ گئی. 15 دن میں مسجد کے امام کی دعوت کو کہہ رہا بڑی جلدی آ گئی. میرے بھائی صحیح بات تو یہ رونے کی باتیں ہیں، یہ ہنسنے کی نہیں، حقیقت بات ہے. یار امام تیرے گھر کھائے گا تو برکتیں آئیں گی. بے شک سبحان اللہ. جس کے پیچھے تو نماز پڑھتا تو اس کی خدمت کرے گا، تیرا مولا تجھ سے خوش ہو جائے گا. بے شک بے شک بے شک. ارے گنڈے کھاتے ہیں، شرابی کھاتے ہیں، کتنے برے برے کھا رہے ہیں. یار ایک 5 ٹائم کا نماز پڑھانے والا، قرآن پڑھنے والا تیرے گھر میں کھانا کھائے گا، یہ تیری خوش نصیبی ہے. بے شک بے شک بے شک. تیری خوش نصیبی میرے بھائی. اور غوث پاک تو فرماتے ہیں کھانا کھلانے سے زیادہ میں نے بہتر عمل کوئی دیکھا ہی نہیں. واہ 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 سبحان اللہ. حضرت عمر گھر سے نکلے، لوگ ذرا غور کرو، اس زمانے کی بات ہے جس وقت میرے نبی کا وصال ہو گیا تھا. حضرت ابو بکر خلیفہ تھے. اس زمانے کی بات کرنے لگ گیا. یاد کرنا میری تقریر جب میں کرتا ہوں تو یہ کمال ہے اس کے اندر کہ 80% میری تقریر سننے والوں کو یاد ہو جاتی ہے، میری گارنٹی ہے. بات ہے بے شک. ایسا کچھ نہیں کہ میری تقریر اگر آپ نے 1 گھنٹے کی سنی تو آپ 50 اور 40 منٹ کی تقریر یاد کر کے جاؤ گے، میری گارنٹی. وہ الگ بات ہے تم سے بولنے کا ملکہ نہیں ہے، شرم لگتی ہو نہ بول پاؤ، لیکن کسی ایک آدمی کے سامنے بیٹھو گے میری 80% تقریر بول کے سنا دو گے آپ. صحیح بات. یہ بات بتائی تھی، یہ ایسے تھی ایسے تھی ایسے تھی. اور سبق وہی ہے جو یاد ہو جائے، ہے نا. جو پیا کو بھائے اختر وہ سہانا راگ ہے، جس سے ناخوش ہو پیا وہ راگنی اچھی نہیں. بے شک بے شک. واہ واہ واہ. خلیفہ کون تھے اس وقت مسلمانوں کے؟ نہیں، ابو بکر. عمر کا نمبر بعد میں آئے گا، عمر کا نمبر 2nd بعد میں. پہلے خلیفہ ابو بکر. خلیفہ کی حیثیت بتا دوں کیا ہوتی تھی؟ پردھان منتری اس کی جوتی کے برابر میں. پردھان منتری کی کوئی اوقات نہیں. خلیفہ پوری دنیا میں جہاں جہاں بھی مسلمان تھا ان سب کا حاکم خلیفہ ہوتا تھا. واہ 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 واہ. بچوں بیٹا سنو ذرا سنو، آپ بھی سننا، رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے آپ کے جو میں سنانے جا رہا ہوں. اور میں نے 10 منٹ کو کہا تھا، اس میں بھی 7 یا 8 منٹ رہ گیا ہوگا. ذرا سن لیجئے، ذرا محبت سے سن لیجئے. جانا ہے تو شوق سے جائیے مگر اتنا سن کے جائیے. اور میرے بھائی حضرت ابو بکر خلیفہ تھے. خلافت کا جو آفس تھا، خلافت کا جو آفس تھا، خلافت کا جو کاریالے تھا، اس کے اندر ایک رجسٹر تھا. اس رجسٹر میں مدینے کے غریبوں کے نام لکھے تھے. کیا نظام تھا؟ ایک کاریالے تھا خلافت کا. سب کا کاریالے ہوتا نہیں ہوتا بھائیوں. اس کاریالے میں ایک رجسٹر تھا اور رجسٹر میں کس کے نام لکھے تھے؟ غریبوں کے، یتیموں کے. کیوں لکھے تھے نام وہ بھی سن لیجئے. ایک نظام تھا یار، مذہب اسلام کے چاہنے والوں نے ایک نظام بنایا تھا. جتنے بھی غریب ہیں وہ پریشان اور رجسٹر میں نام تھے. مدینہ میں جو امیر لوگ تھے رجسٹر میں نام دیکھا جاتا اور کہہ دیا جاتا اس غریب کا خرچہ تو اٹھائے گا، اس غریب کا خرچہ تو اٹھائے گا، اس غریب کا خرچہ تو اٹھائے گا. اور کچھ عمر جیسے بھی ہوتے تھے جو خود سے آ جایا کرتے تھے کہ اس غریب کا خرچہ ہم اٹھائیں گے. واہ 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 سبحان اللہ. ان کے نام کے آگے امیر کا نام لکھ دیا جاتا تھا. توجہ کرنا، ایک غریب کے نام کے آگے امیر کا نام لکھ دیا جاتا تھا. اور اس سے یہ پتا چلتا تھا یہ یتیم اب یتیم نہیں رہا، فلاں امیر نے اسے گود لے لیا ہے. یعنی مذہب اسلام کا کتنا پیارا قانون ہے. یتیموں کو بھی یتیم نہیں چھوڑا جاتا تھا، ان کا سہارا کسی امیر کو بنا دیا جاتا تھا. لوگوں جس کا جو خرچہ اٹھاتا تھا اس غریب کے نام کے ساتھ میں اس امیر کا نام بھی لکھ دیا جاتا تھا. حضرت عمر لوگ خلافت کے کاریالے میں آئے، اس رجسٹر کے پاس پہنچے، رجسٹر کو کھول کے دیکھا تو غریبوں کے نام کے آگے امیروں کے نام لکھے تھے. عمر کو تلاش تھی کسی ایسے غریب کی جو امیر اسے گود نہ لے سکا ہو، ایسے یتیم کی جو اس کے خرچے کی ذمہ داری کوئی نہ اٹھا سکا ہو. لوگوں خلافت کا رجسٹر کا پنہ پلٹا، عمر کو ایک بیوہ عورت کا نام نظر آ گیا جس کے چھوٹے چھوٹے یتیم بچے تھے. شوہر کا انتقال ہو گیا تھا. عمر نے نام دیکھا، اس عورت کے چھوٹے چھوٹے یتیم بچے ہیں، شوہر کا انتقال ہو گیا، نہایت غریب عورت ہے. حضرت عمر نے اسی رجسٹر میں اس عورت کے نام کے آگے اپنا نام لکھ دیا. اس کا خرچ
خرچہ آج سے عمر اٹھائے گا. واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ واہ 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 واہ. بات سمجھ میں آ رہی ہے بھائی؟ جی 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 ہاں اے بیٹے اے ادھر ہٹ چل جلدی ہٹ چل بالکل بیٹھ جا اس وقت. ہاں جی جی بے شک. بیٹے خاموشی سے سن لو اور تم بہت تھوڑے لوگ ہو. عرس اعلیٰ حضرت میں 50 لاکھ کا مجمع ہوتا ہے اور اس میں بھی جب میں بولتا ہوں تو میں یہ دیکھ لیتا ہوں کون کہاں سے کھڑا ہو رہا اور جب لوگ کھڑے ہوتے ہیں جانے لگتے تبھی مجھے کھڑا کیا جاتا روکنے کے لیے. سمجھ رہے آپ بہت تھوڑے ہو. یہ تمہیں محبت سے تقریر کرنا ہو ورنہ تقریر کرنے کا صحیح پوچھیے اس وقت میں کنڈیشن میں نہیں ہوں. اس لیے کہ اب سارے حالات اسٹیج پر اس لیے نہیں بلایا کہ میں اپنی سنانے لگوں پریشانی کہ میں یہ وہ انہوں نے تقریر کرنے بلایا اس لیے میں نے ڈائریکٹ تقریر شروع کر دی. میں نے نہیں بتایا کہ صاحب پیر میں درد ہے اور میرے سر میں درد ہے یہ سب کچھ نہیں. میں تقریر جتنی ہو سکتی ہے میں کر رہا ہوں. ذرا سنیے آپ. جی نام لکھ دیا. کس کے نام کے آگے لکھ دیا؟ اس غریب عورت کے نام کے آگے ہیں بچوں کے آگے. عمر اس کا خرچہ آج سے اٹھائے گا. سبحان اللہ. لکھ دیا. اور یہ عورت آج کے بعد پریشان نہیں رہے گی. اب کوئی اور امیر آئے گا تو اور کو دیکھے گا اس کا کام ختم ہو گیا کیونکہ عمر نے گول لے لیا. بات سمجھ میں آ رہی ہے اتنی بھائیوں؟ اس کا ایڈریس اتارا عمر نے اور ایڈریس جیب میں رکھ لیا. اب عورت کے گھر جائیں گے. توجہ کرنا ہے. ہمارے نیتا جی ہوتے تو پتا کیا کرتے؟ سن لو ہنسنے کی بات نہیں بات جو حقیقت ہے. پہلے میڈیا والے کو بلاتے اخبار والے کو کہتے ذرا فوٹو کھینچنا میں جا رہا ہوں اس کے گھر پہ راشن لے کے. راشن دیتے تو فوٹو کھنچواتے. اور میرے بھائیوں ذرا غور کرو اگر کسی کو دو تو میرے بھائی فوٹو نہ کھنچواؤ ذلیل نہ کرو اسے یار. اس کی مدد کرنا نہیں اسے رسوا کرنا ہے. یہ حقیقت. آپ کسی غریب کو راشن کٹ دے رہے ہیں سردی میں کمبل دے رہے ہیں صبح کو امر اجالا کی ہیڈنگ بن گیا. یہ مدد کرنا ہے اسے ذلیل کرنا ہے. لوگوں نبی فرماتے ہیں غریب کی مدد کرو تو ایسے کرو ایک ہاتھ سے دو تو دوسرے کو پتا نہ چلے کیا دیا ہے. واہ واہ واہ. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مسلک اعلی حضرت فیضان اعلی حضرت مفتی غلفام رضا رامپوری. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت. یہ طریقہ میرے بھائیوں کان کھول کے سن لو. اگر اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہو تو میرے بھائیوں اعلان کرا کے نہ دو. ذرا شور نہ بچاؤ خاموشی سے دے دو. خاموشی سے دینا اللہ کو زیادہ پسند ہے. وہ ریاکاری سے پاک ہو جاتا ہے. لوگوں عمر نے ایڈریس تو لکھ لیا مگر دن کے اجالے میں اس بوڑھی کے گھر پہ نہ گئے. واہ واہ واہ. ذرا کروٹ والے بھائی سنیں دن کے اجالے میں اس عورت کے دروازے پہ نہیں گئے. زور سے بولو دروازے پہ نہیں گئے. کوئی بتا دے پورے مجمع میں سے کیوں نہیں گئے دن میں؟ بتاؤ. لگاؤ مائیں لگاؤ مائیں. بتاؤ 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 آپ میں سے بتاؤ کوئی کیوں نہیں گئے دن میں ہے؟ ارے ہاں ارے تو ڈر کیوں رہے ہو؟ غلط بھی بولو گے تو میں بہت رہتا ہوں صحیح بتانے کے لیے. جی 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 میں مذاق نہیں بناؤں گا اب تم سے نہیں بتایا گیا. میں تو آیا ہی بتانے کے لیے ہوں. بے شک بے شک بے شک. کہ نہیں وہ والا میٹر نہیں اپنا میں مذاق بناؤں یار. میں مذاق بنانے تھوڑی نہیں میں تو آیا ہی بتانے کے لیے ہوں. بے شک سبحان اللہ. بچہ جب شروع میں انگلی پکڑ کے چلاتے نہیں چلاتے ہیں جب تھوڑا چلا دیتے ہیں تو پھر انگلی چھوڑ کے اندازہ لیتے ہیں کتنا چلے گا اور وہ پھر گرتا ہے پھر انگلی پکڑی جاتی ہے. ایسا تھوڑی ہے کہ بچوں کو گرا دیا جاتا. میں نے انگلی پکڑ کے یہاں تک چلایا. میں یہ دیکھ رہا ہوں ایک آدھ قدم چلنے کی کنڈیشن میں ہو کہ نہیں ہو. واہ 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 واہ. اگر تمہارے قدم لڑکھڑائیں گے پھر انگلی پکڑوں گا. بول دیا کرو غلط بھی آئے نا. دیکھو کبھی تم سے کوئی سوال کرے ہمیشہ غلط بھی جواب ہو تو دے دو اس لیے کہ پھر وہ بتائے گا تو صحیح ہو جائے گا. چھپ کر نہ بیٹھو گے تو نمبر ہی نہ آئیں گے ہے نا. امتحان میں جاؤ کچھ نہ کچھ لکھ کے آؤ رائٹنگ کے مل جائیں گے. اور جب کچھ نہ لکھو گے تو کیا ہوگا؟ کچھ ہی نہیں ہوگا. کہ نہیں میرے بھائی. عمر دن میں اس لیے نہ گئے میں جاؤں گا تو کوئی دیکھ نہ لے کہ اس عورت کی مدد عمر کرتا ہے. اللہ کوئی دیکھ نہ لے کہ اس عورت کی عمر مدد کرتا ہے. ان یتیم بچوں کو عمر کھانا کھلاتا کوئی دیکھ نہ لے. رات میں جاؤں گا تاکہ عمر جانے اس عورت کے یتیم بچے جانے. اللہ اللہ اللہ. ہمارے اندر بھی تم نے دیکھی ہے کتنی ریاکاریاں. ذرا غور کرو. 10 روپے مسجد میں دلا کے بھیجے امام بھولے سے اگر اعلان نہ کیا تو آ رہا ہوتا کہ میرے 10 کا اعلان کیوں نہیں ہوا. صحیح بتا رہا ہوں میرے بھائی. ہاں اللہ اللہ ذرا غور کرو. حضرت عمر نے رات میں نوٹ کر کے یہ بات بتا رہا ہوں میں آپ کو جو میں بتانے لگا ہوں. اور تقریر بھی یہ آخر چل رہی ہے اور 1 گھنٹہ 3 منٹ تقریر ہو گئی. سمجھ رہے ہیں آپ؟ ہاں
ہاں چاچا ہمارے بڑی محبت سے کریں 1 گھنٹہ اور بولو چاچا بات آپ کی بہت اچھی بہت ٹھیک ہے لیکن اس وقت میں 1 گھنٹہ تقریر سن لینا یہ کمال کی بات ہے بے شک بے شک بے شک یہ کمال کی بات ہے حضرت عمر لوگو رات کو عمر نے عشاء پڑھا مدینے کی گلیوں میں سناٹا چھا گیا سارے لوگ اپنے اپنے بستروں پہ سو گئے خطاب کا بیٹا اٹھا ایڈریس کے مطابق اس خاتون کے دروازے پہ جا پہنچا دروازے پہ دستک دی عمر نے رات میں سناٹا چھایا تب دستک دی جیسے ہی دستک دی ایک بچہ نکل کے آیا یتیم بچہ چھوٹا سا بچہ نکل کے آیا جیسے ہی بچہ نکل کے آیا حضرت عمر نے بولا بیٹا کیا تیری ماں گھر میں ہے ہاں ہاں ہے اپنی ماں سے کہو ماں آج ہمارے دروازے پہ ہمارے گھر کا خادم آیا ہے واہ 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 سبحان اللہ سبحان خادم آیا ہے خادم ہائے خادم آیا ماں سے کہو اگر کوئی ضروریات ہے تو بتائے کوئی حاجت ہے تو بتائے بیٹا کھانے میں کیا کیا لگتا ہے بتاؤ بیٹا پورا مینو بتا دو تمہیں کیا چاہیے عمر لا کے دے گا آج کے بعد تمہارا کھانا عمر لا کے دیا کرے گا آج کے بعد تمہارے پینے کا انتظام عمر کیا کرے گا آج کے بعد تمہارے گھر میں کپڑے کا انتظام عمر کیا کرے گا بیٹا آج کے بعد اپنے آپ کو یتیم مت سمجھنا آج عمر نے ہاتھ تمہارے سر پہ رکھ دیا ہے جو بھی ضرورت ہو ماں سے لسٹ بنوا کے لے آؤ کل رات کو پھر آؤں گا تمہاری ضرورت کا سامان لے آؤں گا واہ 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 سبحان اللہ زندہ باد زندہ باد بچہ گھر میں گیا اور گھر میں جانے کے بعد میں بچے نے لوگوں ذرا غور کرو ماں سے کہا ماں خادم آیا کہا بیٹا خادم ہاں کس کا کہا وہ یہ کہتا کہ ماں سے بولو تمہارا خادم ہمارا خادم اپنا خادم اس گھر کا خادم ماں نے کہا بیٹا ماں بھی بڑی سچی تھی اس سے کہہ دو کسی اور غریب کا گھر دیکھ لے ہمارے یہاں تو خادم پرماننٹ روزانہ آتا ہے ہمارے یہاں تو پرماننٹ خادم آتا ہے اور ہماری ضروریات کا سامان لاتا ہے اور ہماری ضرورت پوری کر کے چلا جاتا ہے بچہ آیا سچا تھا بچے نے کہہ دیا اے انسان کسی اور غریب کو دیکھ لے مدینے میں بڑے غریب ہے میری ماں کہتی ہے ہمارے گھر تو خادم آتا ہے اور ہمارا پورا کام کر کے چلا جاتا الحمدللہ ہمیں کچھ ضرورت نہیں ہے سچی تھی آج کی ہوتی تو سوچتی ہے خادم آ رہا کون سی تنخواہ دینا پڑ رہی ہے غور سے بھائی تو بھی رہ لے ہاں ہم تو اگر حصہ کہیں بٹ رہا تو ایک حصہ ہاتھ میں لے لیا دوسرا حصہ ہاتھ میں لینے کی کوشش کرتے میرے بھائی اپنے ہی حصے لو بس میدان محشر میں حصوں کا بھی جواب دینا پڑے گا جو دوسروں کا لیا ہے کہنے منع کر دے بچہ آیا کہنے لگا کسی اور غریب کا گھر دیکھ لے ہمارے گھر میں پرماننٹ خادم لگا ہے حضرت عمر نے فرمایا بیٹا نہیں تمہارے گھر میں نہیں آتا ہوگا کوئی کہا تمہیں کیسے پتا کہا میں نے رجسٹر میں دیکھا ہے تمہارے نام کے آگے کسی کا نام تھا ہی نہیں کیونکہ جس نے جسے گود لیا تھا ان کا سب کا نام تھا سمجھ رہے کہ نہیں اور تمہارے ہاتھ تھا نہیں میں نے اپنا نام لکھ کے آیا ہوں تمہارے اس رجسٹر میں تمہارے نام کے آگے تو لوگوں بچے نے جواب دیا وہ رجسٹر کا میٹر آپ جانو اور رجسٹر والا جانے ہمیں تو نہیں پتا وہ کیا رجسٹر ہے اور کہاں کاریالے کیا اپنا تو اتنا پتا ہے کہ رات کو آتا ہے ہمارے جھوٹے برتن بھی دھوتا ہے ہمارے گھر میں جھاڑو پوچھا بھی کرتا ہے اور اس کے بعد میں جو جو کھانے کا سامان ہے وہ لا کے دیتا ہے اور اگلے دن کی ضروریات کی چیز نوٹ کر کے لے جاتا ہے حضرت عمر نے فرمایا کون ہے کہا پتہ نہیں چہرے پہ نقاب ڈال کے آتا ہے پتہ نہیں کون ہے چہرے پہ نقاب ڈال کے آتا ہے عمر نے کہا ٹائمنگ بتا ٹائمنگ کس ٹائم آتا ہے کہا اب ہے گھر میں کہا نہیں کام کر کے چلا گیا تو بچے سے کہا ٹائمنگ بتا میں بھی تو ملاقات کروں وہ ہے کون ذرا غور کرو بچے نے ٹائمنگ بتا دی عشاء کے فوراً بعد آتا ہے اور جلدی سے کام کر کے چلا جاتا ہم اس سے پوچھتے اتنی جلدی کیوں تو وہ کہتا مجھے اور بھی بہت کام ہے اور بھی بہت ذمہ داریاں ہیں لوگوں ذرا غور کرو حضرت
عمر نے بس دوسرا دن ہوا عشاء کی نماز پڑھی اور حضرت عمر جلدی ہی اسی عورت کے دروازے پہ آ گئے. آج ملاقات کرنا تھی جو اس گھر والوں کی مدد کرتا تھا. حضرت عمر دروازے پہ آئے, دستک دیا, وہی کل والا بچہ نکل کے آیا. بچے سے پوچھا بیٹا کیا تمہارے گھر کا خادم آیا ہے؟ بچہ مسکرا کے بولا خادم اندر ہے, گھر میں جھاڑو پونچھا چل رہا ہے, ہمارے جھوٹے برتن دھو رہا ہے, ابھی ہمیں کھانا کھلائے گا, ابھی ہمارا بستر لگائے گا, ہمیں چادر اڑھائے گا, جب ہم لیٹ جائیں گے تو ہمارے گھر سے چلا جائے گا. بس عمر نے کہا میرے بارے میں نہیں بتانا, میں دروازے پہ کھڑا ہوں, آج پردہ اٹھا کے جاؤں گا, آج رات فاش کر کے جاؤں گا, یہ ہے کون آج پتہ لگا کے جاؤں گا. حضرت عمر دروازے پہ کھڑے ہیں. اے جلسے میں آنے والوں ذرا دل کے کانوں سے سننا, حضرت عمر دروازے پہ کھڑے ہیں. لوگوں کام پورا کرنے کے بعد یہ اندر سے نکلا, چہرے پہ نقاب ہے. عمر نے دامن پکڑ لیا, او نقاب پوش ذرا چہرے سے نقاب ہٹا, تو ہے کون؟ نقاب والے نے کہا عمر پردے میں رہنے دے, یہ راز میرے اور میرے مولا کے درمیان ہے, راز سے پردہ نہ اٹھا. عمر جیسا ضدی انسان کہا نہیں نہیں آج بتانا پڑے گا, ہے کون؟ عمر نے دامن نہیں چھوڑا. جب دامن نہیں چھوڑا پردے والے نے پردہ اٹھایا, عمر کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی. کوئی مدینے کا عام آدمی نہیں, مسلمانوں کا خلیفہ ابو بکر صدیق کھڑا تھا. ہے بابا نعرے تکبیر, نعرے تکبیر, نعرے تکبیر, نعرے رسالت, نعرے رسالت. حضرت علامہ مولانا مفتی غلفام رضا رامپوری صاحب قبلہ, حضرت علامہ مولانا مفتی غلفام رضا رامپوری صاحب قبلہ, نعرے تکبیر, نعرے رسالت. خدا کی قسم جب پردہ تھا تو مسلمانوں کا خلیفہ ابو بکر کھڑا تھا, آنکھ میں آنسو لیے. ابو بکر کھڑا تھا, آنکھ میں آنسو لیے. عمر نے ابو بکر کا حال دیکھا, بولے میرے خلیفہ امیر المومنین آپ یار غار ہیں, آپ یار غار ہیں. ہجرت کی رات اگر نبی نے کسی کو ساتھ لیا تو وہ آپ ہے. آپ کی بیٹی نبی کی دلہن بنی وہ آپ ہے. ابو بکر آپ کی ایک نیکی آسمان کے ستاروں کے برابر, مگر آپ رجسٹر میں نام کیوں نہیں لکھ کے آئے؟ اتنا چھپ کے کیوں کرتے ہو بچوں کی خدمات؟ کہا رجسٹر میں اس لیے نام نہیں لکھا, میں جو کرتا ہوں میں یہ چاہتا ہوں میں جانوں, میرا مولا جانے. مجھے یہ بھی گوارا نہ ہوا کہ رجسٹر کو بھی پتا لگے کہ ابو بکر کیا کرتا ہے. واہ 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 واہ, زندہ باد زندہ باد. آئے ہے واہ واہ واہ. میں نے تو رجسٹر کو بھی پتا کرنا مناسب نہ سمجھا, میں جانوں میرا مولا جانے. اگر رجسٹر میں لکھتا تو پھر رجسٹر کو بھی پتا ہوتا کہ ابو بکر کیا کرتا ہے. اللہ لوگوں, ان کے جو ہم غلام تھے تو خلق کے پیشوا رہے, ان سے پھرے جو ہم تو آئی کمی وقار کی. اللہ اللہ. میرے بھائیو قرآن کو سامنے رکھو, یہی قرآن ہے جو تجھے منزل دکھائے گا, یہی قرآن ہے جو تجھے راستہ دکھائے گا. بس آخری بات بتا دوں, لوگوں بڑا 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 قلق ہوتا ہے, بڑا افسوس ہوتا ہے. ایک ٹیچر نے اپنے بچوں سے کہا بیٹا ہمارے اس اسکول میں ایک نئی لائبریری قائم کی گئی ہے, تمہارے گھروں میں جو پرانی کتابیں ہوں جنہیں کوئی استعمال نہیں کرتا ہو, کوئی نہیں پڑھتا ہو, رکھی ہیں, ان کو اٹھا کے لے آنا, لائبریری کی زینت بن جائیں گی. بچوں نے کہا ٹھیک ہے. دوسرے دن کو ہر بچہ اپنے بستے میں کتاب لے کے آیا تھا. ماسٹر ٹیچر نے پوچھا بیٹا کتابیں لائے؟ سارے بچوں نے اپنے بستے کھولے اور ہر بچے کے بستے سے قرآن نکل رہا تھا. ٹیچر نے پوچھا میں نے قرآن نہیں منگایا تھا, میں نے وہ کتاب منگائی تھی جسے کوئی پڑھتا نہ ہو, تمہارے گھر میں ایسی رکھی رہتی ہو. بچوں نے کہا ہمارے گھر میں جو کتاب کوئی نہیں پڑھتا تھا وہ یہی تھی جس کا نام قرآن ہے. اللہ یہی تھی جس کا نام قرآن ہے. ہم نے دیکھا مہینوں مہینوں یہ کتاب رکھی رہتی ہے, اس پر گرد و غبار آ گیا ہے. لوگوں تم نے قرآن کو کیا بھلایا کہ
دنیا نے تمہیں بھلا دیا۔ آؤ میرے بھائیوں، قرآن کو آج سے مضبوطی سے پکڑ لو۔ جسے قرآن پڑھنا نہیں آتا، آج بڑا لیٹسٹ زمانہ ہے، دنیا بہت آگے پہنچ گئی۔ میرے بھائیوں، قرآن پڑھنا سیکھ لو۔ گلی گلی محلے محلے میں حافظ قاری مولوی مل جائے گا۔ میرے بھائیوں، میں یہ نہیں کہتا کہ حافظہ کر لو، کم سے کم ناظرہ دیکھ کے پڑھنا سیکھ جاؤ قرآن کو۔ اور میرے بھائیوں، ترجمے والا قرآن لے لو، اب تو ہندی میں بھی ترجمہ، انگلش میں بھی آ گیا ہے۔ قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھ لو۔ قرآن نے جو کہا میرے بھائی اس پہ عمل کر لو۔ خدا کی قسم زندگی چمکے گی، اور زندگی ایسی چمکے گی کہ زمانہ دیکھے گا، پوری دنیا تجھے دیکھے گی، جدھر تو جائے گا زمانے کی نظر تیری طرف ہو جائے گی۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ لوگو، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، آپ کی زندگیوں کو سلامت رکھے۔ آمین آمین۔ بچے فارغ ہوئے، یہ مدرسہ دین کی فیکٹری ہے۔ اسی مدرسے میں پڑھ کر تمہیں وہ امام ملتا ہے جو تمہیں نمازیں پڑھاتا ہے۔ بے شک، بے شک۔ اسی مدرسے میں پڑھ کر وہ تمہیں امام ملتا ہے جو نماز جنازہ پڑھاتا ہے۔ بے شک۔ اسی مدرسے میں پڑھ کر وہ مؤذن ملتا ہے جو تمہیں اذان کی صدائیں سناتا ہے۔ اسی مدرسے سے تمہاری زندگیاں وابستہ ہیں۔ پیدا ہوتے ہو تو کان میں اذان پڑھنے والا اسی مدرسے سے ملتا ہے۔ انتقال کر کے جاتے ہو تو نماز جنازہ پڑھانے والا اسی مدرسے سے ملتا ہے۔ تیری پوری زندگی مدرسے سے گھری ہے۔ لوگوں، مدرسوں کا خیال رکھو، اور میرے بھائیوں ایسا خیال رکھو، اگر تیرا 1 روپیہ بھی کسی مدرسے میں لگ گیا، جب تک وہ مدرسہ چلے گا تو مر بھی جائے گا، تجھے ثواب پہنچتا رہے گا۔ یہ صدقہ جاریہ ہے۔ یہ مدرسہ جو قاری دانش صاحب نے بنایا، ماشاءاللہ میری طبیعت خوش ہوئی۔ جامعہ قادریہ فیض القرآن، سبحان اللہ، حضرت کا ہے، قاری عبدالرحمن صاحب کا، ہاں عبداللہ میاں صاحب کا، ماشاءاللہ۔ لیکن ایک بات بتاؤں، صحیح پوچھے تو مدرسہ کسی کا نہیں، مدرسہ رسول کا گھر ہے۔ ہائے ہائے، واہ 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 واہ، مدرسہ نہ ان کا ہے نہ ان کا ہے، بس یہ تو خادم ہیں اس بے کے۔ شک، بے کبھی یہ خدمت کر رہے ہیں، آج یہ خدمت کر رہے ہیں، اللہ چاہے گا ان کے بعد بھی کسی اور سے خدمت لے لے گا، ہے نا میرے بھائیوں۔ بلبل کوئی گل باقی رہے گا، نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ ہم سفیر و باغ میں ہیں، کوئی دم کا چہچہا، بلبلیں